بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک وسیع ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہرین کو تاکید کی کہ اپنے آپ کے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے پکا پختہ اور بے مثال کر دے۔ اس میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہسوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں مار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 500 تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانی دریافت کی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، سارے انتظامات مکمل کیے گئے اور ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ شہر کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی شہر میں بھیجا جاتا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالی کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر روضہ پاک میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے۔ ایسی محبت اور ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ SMS آف اسلام 92 کے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے۔